1932 میں عراق کے شاہ فیصل اول نے خواب میں دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے مزار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے دور ایک غیر آباد جگہ پر تھے، اصل مقام سے نکال کر دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر دفن کر دیں، کیونکہ ان کے مزار میں پانی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ شاہ فیصل اول یہ خواب بھول گئے، لیکن دوسری شب پھر یہی خواب دیکھا، لیکن وہ پھر بھول گئے۔ تیسری شب یہی خواب عراق کے مفتی اعظم نے دیکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ان کو یہ بھی بتایا کہ گزشتہ 2 راتوں سے وہ بادشاہ سے برابر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مصروفیت کے باعث بھول جاتے ہیں۔ اب آپ کا فرض ہے کہ انہیں متوجہ کروائیے۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر اعظم اور بادشاہ سے مفتی اعظم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ شاہ فیصل اول نے کہا، آپ فتویٰ دے دیجیے۔ مفتی اعظم نے وہیں فتویٰ دیا اور یہ فتویٰ اور شاہ عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کر دیا گیا۔ 10 ذی الحجہ کے اخبار میں فتویٰ اور فرمان پڑھ کر تمام دنیا اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا اور اس خبر کا چرچا پوری دنیا میں ہو گیا۔ حاجیوں نے شاہ فیصل اول سے درخواست کی کہ وہ 20 ذی الحجہ تک رک جائیے تاکہ وہ بھی عراق پہنچ سکیں۔ شاہ فیصل نے ان کی درخواست مان لی۔ 20 ذی الحجہ 1351 ہجری کو لاکھوں خوش نصیبوں نے یہ ایمان افروز واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں نمی پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ فیصل اول کی موجودگی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد خاکی کو بذریعہ کرین اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کی جسد خاکی کرین پر نصب اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ جسد خاکی کو اعلیٰ شخصیات نے کاندھا دیا اور ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ اس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد خاکی کو نکالا گیا۔ دونوں اصحاب کی لاشوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند گھنٹے قبل رحلت فرمائے ہیں، جبکہ 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ دونوں کے کفن اور بال تک بالکل درست حالت میں تھے۔ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس سلمان پاک جو بغداد سے 30 میل کے فاصلے پر ہے دفن کر دیا گیا۔ اس موقع پر بے شمار لوگ اسلام لے آئے۔ یہ منظر ٹی وی پر بھی دکھایا گیا۔ جرمنی نے بڑی بڑی اسکرینز نصب کی تھیں۔ ایک جرمن ڈاکٹر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت مفتی اعظم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس جرمن ڈاکٹر کے اسلام لانے کے بعد بہت سے عیسائی اور یہودی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے کی خبر روزنامہ جنگ میں 7 جون 1970 میں چھپی تھی۔ اب میں آپ کو ان دونوں اصحاب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ دونوں اصحاب تھے کون۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ جنگ خندق میں انہوں نے حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ کام سونپا کہ مدینہ میں یہود اور منافق جو صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کی مسلسل سازشوں میں مصروف ہوتے ہیں جائیں اور جا کے ان کی حرکات پر نظر رکھیں تاکہ اسلام و اہل اسلام کے خلاف سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے۔ یہ ایک سربستہ راز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نہ بتایا۔ اس دن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدین کا گورنر مقرر کیا۔ مدین بغداد کے قریب عراق میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تب بھی وہ مدین کے گورنر تھے۔ وہ 36 ہجری میں جنگ جمل سے پہلے فوت ہو گئے اور مدین میں دفن ہوئے۔ دوسرے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 18 جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ سب سے آخری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر وہ کربلا پہنچے اور شہداء کو وہاں دفن کیا۔ وہ پہلے شخص تھے جو کربلا پہنچے۔ جاج بن یوسف نے ان کو بہت اذیت دی اور ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ 94 سال کی عمر میں 78 ہجری میں وفات پا گئے اور وہ بھی مدین میں ہی دفن ہوئے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔